السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت ہم اب تک 23 ایپیسوڈز سن چکے ہیں۔ ایک ذیلی عنوان مسلمان اپنے والدین کے ساتھ، اس میں بھی کئی باتیں آپ کے سامنے گزر چکیں۔ آج کے ہمارے 24ویں ایپیسوڈ میں ہم والدین دونوں بقید حیات ہوں تو ان میں سے کس کو کس موقع پر ترجیح دینا چاہیے، اسلام نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی ہے، آئیے دین اسلام کی ان پیاری تعلیمات کو غور سے سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنا کر دوسروں کے لیے ہم ایک بہترین مثالی مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں بہت ہی عمدہ سلوک، اچھا برتاؤ اور انتہائی ادب و احترام، طاعت و فرما برداری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کس کو ترجیح دیں، والدین کی خدمت کو یا والد صاحب کے حکم کو؟ تو اسلام نے اس سلسلے میں ہماری بڑی عمدہ رہنمائی کی ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام نے ہر دونوں کے ساتھ برابر اور اچھے انداز کا سلوک ان کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ خصوصی آداب، ان کے ساتھ کچھ خصوصی طور پر تعلیمات ہوتی ہیں۔ اب تک والدین کے سلسلے میں جو آیات و احادیث آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، پچھلے حلقوں میں بھی، اگر ان پر بھی آپ غور کریں، ایک ایسی حدیث بھی گزری کہ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر کے آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، اس کے جہاد کے بارے میں اس کی خواہش کی قدر کرتے ہیں، لیکن کیا پوچھتے ہیں؟ احی والداک، کیا تیرے امی اور ابو دونوں زندہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا بیک وقت ذکر کر کے ان دونوں کے برابر حق کے بارے میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اور جب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کی والدہ آئیں تو اس سلسلے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ والدہ کے ساتھ جو سلوک ہے اس کو اہمیت دی گئی۔ اور ایک حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، من احق الناس بحسن صحابتی، میری صحبت کا، میرے حسن سلوک کا، میرے سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا حق میرے اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ کس کو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری والدہ۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھی ماں ہی کا ذکر کرتے ہیں، تیسری بار اس کے پوچھنے پر ماں ہی کا ذکر کرتے ہیں، چوتھی بار پوچھنے پر کہتے ہیں تیرے باپ۔ تو یہاں اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ والد کے مقابلے میں والدہ کا 3 حق اور کیا آپ نے؟ علماء اس سلسلے میں بتلاتے ہیں، قرآن مجید کی آیت بھی آگے آئے گی کہ حمل اور ولادت، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت، یہ تینوں ایسی تکلیفیں اور ایسے حق ہیں کہ اولاد اپنی ساری زندگی ماں کی خدمت میں گزار دے تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔
آپ نے غور کیا کہ اس حدیث کے اندر ماں کا مقام باپ سے بھی زیادہ بتایا گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے، اسی کے مطابق فتوے دیا کرتے، اسی طرح سے وہ خود سلوک اور اچھا برتاؤ بھی کیا کرتے. صحابہ اکرام میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر قرآن مانے جانے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے میرے پیغام کو انکار کیا. ایک اور آدمی نے آ کر اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس پیغام کو اس نے قبول کر لیا، تو میں نے غیرت میں آ کر اس عورت کو قتل کر دیا. لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں. ابن عباس کہتے ہیں صدق دل سے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر توبہ کر. وہ شخص چلا جاتا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ قریبی شاگرد عطا بن یسار وہ پوچھتے ہیں کہ اس آدمی نے جب توبے کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں لا اعلم عملا اقرب الى اللہ من بر الوالدہ. والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی کوئی نیکی میں نہیں جانتا. انہی احساسات اور یہی مشاعر قرآن کریم اولاد کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے. اس لیے کیا ہی پیارے اور شفقت بھرے انداز میں اللہ رب العالمین ماں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن مجید کے اندر رہتی دنیا تک پوری حفاظت سے رہنے والی یہ کتاب، اللہ کا آخری پیغام، اس کے اندر کن الفاظ میں اس کو ذکر کیا، ذرا غور کیجیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دونوں کا ذکر آ گیا نا. اب اس کے فوراً بعد دیکھیے حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں نے اس کو کمزوریوں پر کمزوریوں کو برداشت کرتے ہوئے حمل میں اٹھایا، حمل میں رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال کی مدت میں اس کو دودھ چھڑایا. انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. غور کیجئے اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیتے ہوئے ماں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، حمل کی، ولادت کی، دودھ پلانے کی، اس کی طرف کیا ہی مہذب انداز میں، کیا ہی پیارے انداز میں اولاد والدہ کی ان تکلیفوں کو سمجھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ان کے دل کے اندر اور تاثیر بڑھ جائے. کیا پیارا اسلوب استعمال کیا. یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے. اس آیت کے اختتام پر ہمیں اللہ رب العالمین نے خود انشکر لی کہہ کر پھر اس کے فوراً بعد ولی والدیک، اللہ کے شکر کے فوراً بعد شکر کا سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. بہت واضح طور پر ہمیں معلوم ہوا.
تو غور کیجئے، جن کے ساتھ شکر کا حکم ہمیں اس انداز میں دیا گیا، کیا ان کے ساتھ ہم کوئی نافرمانی، ان کے ساتھ کوئی بے ادبی اور بدسلوکی بھی کر سکتے ہیں؟ موجودہ دنیا کی حالت پر غور کیجئے، والدین ہر دونوں اپنے اپنے حصے کی ساری تکلیفیں جھیلتے ہوئے اپنی اولاد کو کس طرح پروان چڑھاتے ہیں۔ باپ اپنی ساری کمائی کو اپنی اولاد کی ترقی پر کیسا لٹاتا ہے، لیکن یہی اولاد جوان ہونے کے بعد، یہی اولاد سمجھ بوجھ کے مالک ہونے کے بعد، جوانی کے مرحلے میں ان کے ماں باپ کو ایک بہترین بہو آنے کے بعد اپنے والدین کے سارے احسانات کو بھلا کر، باپ نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس کو بھلا کر ان پر خرچ کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنے میں کس قدر پیچھے ہوتے ہیں اور بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اولاد کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ بدسلوکی، یہ بے ادبی اور نافرمانی ہمیں اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا شکار کر دے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، بعض اولاد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلائی کی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ کوئی ماں باپ ایسے رہے ہوں کہ انہوں نے اولاد کی تربیت میں اپنا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو یہ جواز نہیں بنے گا کہ ہم ان کے ساتھ بے ادبی کریں۔ اس لیے کہ ہم اپنا حق ادا کریں، اس کے بارے میں اللہ کے پاس ہماری پوچھ ہوگی، اور جو انہوں نے کمی کوتاہی کی اس کے بارے میں اگر ہم صدق دل سے معاف کریں تو اللہ کے پاس نعمتیں بے شمار ہیں جو ہمیں وہ عطا کرے گا۔ ایک سچا مسلمان، دوسروں کے لیے مثالی مسلمان جو بننا چاہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہے، انت ومالک لابیک، تو تیرا کمایا ہوا مال سب کچھ تو تیرے باپ کا ہے۔ خاص کر ایسے وقت میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ہماری خدمت کے محتاج ہو جائیں، ہماری حسن سلوک کی ضرورت ان کو ہو، اس وقت ان کو ہم جھڑک دیں، دور کر دیں اور ان کو ہم اپنی خدمت سے محروم رکھیں، تو یہ حقیقت میں ہماری اپنی محرومی ہے۔ یہ ایک سچا مسلمان ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کچھ اور باتیں بھی سنیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔